میرا ایک سوال ہے کہ جو چمڑے کا موزہ پہنا جاتا ہے اس کے اوپر مسح کرنا کیا کس طریقے سے مسح ہو جاتا ہے، کتنا موزہ ہونا چاہیے؟ کیونکہ میرا اس کا کاروبار بھی ہے تو میں نے سوچا آپ سے ڈسکس کر لیں، اس کے بارے میں سوال پوچھ لیں۔ دیکھیں، جو چمڑے کے موزے عام طور سے سردیوں میں پہنے جاتے ہیں، آپ نے پہنے ہوئے لوگوں کو دیکھا ہوگا، اس کے بارے میں حدیث ہے۔ حضرت مغیرہ بن شعبہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو میں نے خفین پر موزوں پر مسح کرتے ہوئے دیکھا، اور یہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کے اندر حدیث موجود ہے، متفق علیہ حدیث ہے۔ اور امام اعظم ابو حنیفہ بھی فرماتے ہیں کہ یہ عمل جو ہے، چمڑے کے موزے ہوں یا ایسا کوئی بھی بھاری موزہ جس میں پانی سماتا نہ ہو، اور پانی اور پیر کے درمیان جو اتنا موٹا موزہ جو حائل ہو جائے اور وہ اپنے اندر جذب نہ کرتا ہو، ایسا کوئی بھی موزہ، خصوصی طور پہ چمڑے کا موزہ ایسا ہوتا ہے۔ تو امام اعظم ابو حنیفہ فرماتے ہیں کہ یہ عمل تواتر کے ساتھ ثابت ہے، تو اگر کوئی اس کے خلاف بات کر رہا ہے تو وہ گمراہ ہے۔ تو اس کا تو ثبوت حدیث سے موجود ہے۔ اب اس میں مسئلہ یہ سمجھنا ہے کہ بھئی کتنے دن تک ہم اس کو پہن سکتے ہیں، تو اس میں مقیم اور مسافر کی الگ الگ مدت ہے۔ اگر کوئی انسان مسافر ہے، سفر میں ہے، اور اس نے اس موزے کو پہنا، تو اس کے لیے اس کی مدت ہوگی 3 دن تک اس موزے کو وہ تقریباً 72 گھنٹے پہن سکتا ہے۔ اور جو مقیم ہوگا اس کے لیے 1 دن 24 گھنٹے وہ اس موزے کے اوپر مسح کر کے کام چلا سکتا ہے، یعنی کہ وہ مسح کرنا اس کے لیے جائز ہوگا۔ اس کا طریقہ یہ ہے، اور کچھ چیزوں کا خاص خیال رکھنا پڑے گا، کہ جو خفین ہوں، جو موزے ہوں، وہ بہت زیادہ کہیں پہ پھٹے نہ ہوں، 3 انگل کے برابر، اور اتنا موزہ اوپر کی سائڈ اتنا ہونا چاہیے جس سے ٹخنے چھپ جائیں۔ اور وضو کرنے کے بعد اس موزے کو پہنا جاتا ہے۔ وضو آپ نے کر لیا، وضو کرنے کے بعد آپ نے موزے پہن لیے، اس کے بعد آپ اگر مقیم ہیں، گھر پہ، تو آپ 24 گھنٹے تک اس کے اوپر مسح کر کے کام چلا سکتے ہیں۔ مسح آپ کریں گے تو آپ کا وضو مانا جائے گا۔ مسح بھی کس طرح سے کرنا ہے؟ بعض لوگ نیچے کرتے ہیں، یعنی کہ جو تلوہ ہوتا ہے، تلوے میں کر رہے ہوتے ہیں، تو تلوے میں نہیں، وہ اوپر سے ہی کم 3 انگلیوں سے اس کے اوپر مسح کیا جائے، تو اوپر سے مسح کر لینے سے مسح مانا جائے گا۔ قرآن کریم میں بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِن كُنتُمْ جُنُبًا فَاطَّهِرُوا، کہ جب اگر کوئی انسان وضو کرنا چاہے تو اس کے پاکی حاصل کرنے کے لیے وہ مسح کر سکتا ہے۔ اب یہاں پاکی سے مراد وہ پاکی نہیں ہے جو غسل کے بعد ہوتی ہے، یعنی کہ غسل کے معنی وضو کے بھی آتے ہیں، یعنی غسل، عربی میں غسل دھونے کو کہتے ہیں۔ تو بہرحال یہاں سے قرآن کریم سے اس بات کا ثبوت ملتا ہے، تو بہرحال یہ جائز ہے۔ اور میں لوگوں کو کہوں گا کہ اگر بوڑھے لوگ، کمزور لوگ، یا جو بھی لوگ سردی سے بچنے کے لیے اس کا استعمال کر سکتے ہیں، جب شریعت نے جس چیز کی اجازت دی ہے، اور شریعت نے جس چیز کی آپ کو اجازت دی ہے، تو آپ کے لیے بہتر ہے کہ آپ ان کاموں کو کریں۔ اپنے آپ میں فنٹر نہ بنے، یہ نہ کہیں کہ نہیں بھائی ہم تو ویسے ہی ٹھنڈ میں دھوئیں گے، یہ کچھ نہیں ہے۔ اپنا دماغ آگے سے آگے لگانا انسان کو نہیں چاہیے۔ جس بات میں شریعت چھوٹ دے رہی ہے، اجازت دے رہی ہے، اس پر عمل کرنا